السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں عام طور پر ہر اسکول میں تعلیم شروع ہونے سے پہلے ایک عمل کروایا جاتا ہے۔ اجتماعی طور پر اسکول کے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں پرارتھنا کے لیے، دعا کے لیے کچھ کلمات ان سے پڑھوائے جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ یہ بات ہوتی ہے کہ پرارتھنا کے اندر اس طرح کے کلمات مسلمان بچوں سے بلوائے جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ان کلمات کا کہنا ہرگز درست نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے بچوں سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ تمہیں اسکول میں پرارتھنا میں کون کون سے کلمات بلواتے ہیں۔ اگر ان کلمات میں شرک کی تعلیم ہو، ان کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہو، تو ہمیں اپنی اولاد کو اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولاد کی دنیاوی تعلیم سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو توحید کی محبت ہے اور توحید کا عشق ہے۔ آج ہم کچھ ایسے ہی کلمات کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ کئی اسکولوں کے اندر پرارتھنا میں یہ کلمات پڑھوائے جاتے ہیں۔ ہے شاردے ماں، ہے شاردے ماں، گھڑیان سے ہمیں تار دے ماں، من سے ہمارے مٹا کے اندھیرے، ہم کو اجالوں کا سنسار دے ماں، ہم کو اجالوں کا سنسار دے ماں، ہے شاردے ماں، ہے شاردے ماں۔ اب ان کلمات کا پڑھنا ایک مسلمان بچے کے لیے جائز ہے یا کہ نہیں ہے؟ یہ کلمات اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے پڑھنا درست ہے یا کہ نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے شرک کی قباحت اور شرک کی سنگینی اور اس کی برائی کے اوپر قرآن کریم کی 3 آیتیں اور ایک حدیث مبارکہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 5، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ نے ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر گناہ قابل معافی ہے، معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک ایسا سنگین اور خطرناک گناہ ہے کہ اللہ نے اسے ناقابل معافی جرم قرار دیا، اب چاہے وہ شرک کسی سے بھی ہو جائے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ انداز ہمیں سمجھانے کی غرض سے اختیار کیا گیا ہے کہ شرک کتنی بری چیز ہے، ورنہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ایسے اعلیٰ مرتبے پہ فائز اللہ کے عظیم الشان انبیاء اور رسول شرک میں مبتلا ہوتے۔ بہرحال اللہ کے نزدیک یہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر، آپ بھی بالفرض شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ سخت اسلوب دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے مشرکین کو سمجھانے کے لیے آپ کو مخاطب کر کے دراصل
ہر زمانے کے مشرکین کو سنانا مقصود ہے کہ قانون خداوندی اس سلسلے میں بہت واضح اور اٹل ہے۔ شرک جو کوئی بھی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ کا قانون کسی کے لیے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہوئی، اور ایک حدیث جو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے میرے محبوب نے 7 باتوں کی وصیت کی۔ ان میں پہلی وصیت یہ تھی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، یا تم جلا دیے جاؤ، یا تم سولی چڑھا دیے جاؤ۔ جان کی حفاظت سے زیادہ توحید کی حفاظت ضروری ہے۔ حضور فرما رہے کہ تمہارے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جاوے، جلا دیے جاؤ، سولی پر چڑھا دیے جاؤ، اس کے باوجود شرک مت کرنا۔ کفار مکہ جس شرک میں مبتلا تھے وہ یہی تھا کہ ضرورتوں کے اندر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے تھے۔ علم بھی ایک ضرورت ہے، علم کے حصول کے لیے ہمیں صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ ہی سے نفع بخشنے والے علم کو مانگتا ہوں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب آپ میرے علم میں ترقی دیجیے۔ حضور نے یہ دعائیں ہمیں سکھلا کر ہمیں یہ تعلیم دی کہ علم یہ ایک انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس علم کو غیر اللہ سے نہیں مانگیں گے بلکہ ہم صرف اللہ ہی سے مانگیں گے۔ جبکہ ان کلمات کے اندر شاردے جو ایک مورتی کا نام ہے، ایک بت کا نام ہے، اس کے سامنے اپنی ضرورت کو مانگا جا رہا ہے، علم کو مانگا جا رہا ہے کہ یہ مورتی اور یہ بت ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اسی شرک کو مٹانے کے لیے پورا قرآن نازل ہوا تھا، لیکن افسوس ہمارے کچھ مسلم لوگ بھی اس شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اس طرح کے کلمات کہنے سے روکیں۔ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں ایسی اسکولوں میں ڈالیں جہاں کا سسٹم اور جہاں کا نظام اسلامی ہو، جہاں پر شرک کی نفرت دلوں میں بھری جا رہی ہو اور توحید کی محبت بھری جا رہی ہو۔ اور اگر ایسا سسٹم اور ایسا نظام نہیں ہے تو ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس زمانے میں ہے تو اپنی اولاد کی توحید کی اور ان کی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق دے۔